بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، غزل کا مطلب ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ غزل کے مطلب میں مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ اپنے دل سے سوال کرتے ہیں۔ دل ناداں سے مراد جو ہے نادان دل، تجھے ہوا کیا ہے، اپنے دل سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ شاعر کا جو دل ہے وہ پریشان ہے اور شاعر اپنے دل کی پریشانی کا جو سبب ہے وہ پوچھ رہے ہیں۔ سوالیہ انداز ہے اس مصرع میں، اور پھر وہ کہتے ہیں آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یعنی کہ اگر میرا دل جو ہے وہ پریشان ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ پریشانی کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے نا، بغیر کسی وجہ کے تو دل پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے غالب نے اپنے دل سے سوال کیا ہے اور پھر دل ہی سے اس کی دوا بھی جو ہے وہ دریافت کی ہے، اس کی دوا بھی جو ہے وہ پوچھی ہے۔ اب اگر ہم اس میں مضمون شامل کریں کہ غالب کا جو محبوب ہے اس نے غالب سے بے اعتنائی برتی ہے، لاپرواہی برتی ہے، غالب سے بے وفائی کی ہے، جس کی وجہ سے غالب کا دل جو ہے وہ پریشان ہے، اور پھر اس پریشانی کا حل ایک ہی ہے، محبوب کا دیدار، محبوب کی مسکراہٹ جو ہے وہ اس پریشانی کا جو ہے وہ علاج یا حل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے، کیونکہ محبوب ناراض ہے اور محبوب کی ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کی تشریح میں تو ایک شعر ہم جو ہے وہ لیتے ہیں، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، جو نیلیا کا شعر ہے۔ ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، اگر محبوب ناراض ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ اپنے آپ سے یہاں پہ جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ سوال کرتا ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کیوں اسے بار بار تکتے ہو، جی سے پوچھو کہ چاہتا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اب وہ میری ہر بات کے معانی پوچھتا ہے، اب وہ میری ہر بات کے معانی پوچھتا ہے، جو میری سوچ کی تفصیل لکھا کرتا تھا، احساس دلایا ہے تو ملتا ہی نہیں، اجنبی تھا تو روز ملا کرتا تھا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، بے وفاؤں سے کیا وفا ہو گئی، بے وفاؤں سے کیا وفا ہوگی، آشنائی نہ کر خدا سوں ڈر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہم جو ہے شعر کی طلبہ تشریح جو ہے وہ نثر کی صورت میں بھی کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے اس
شعر کی تشریح جو ہے وہ اشعار کی صورت میں بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں حسن مطلع کی طرف۔ حسن مطلع جو ہے، جو مطلع کے بعد شعر آتا ہے، اس شعر کو جو ہے وہ حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم عزیز طلبہ حسن مطلع پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں شاعر نے جو مضمون باندھا ہے وہ ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ مشتاق کے معنی ہم اس کے طالب ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن وہ بیزار ہے، وہ بے اعتنائی برتتا ہے، وہ ہم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ لگاوٹ ہے، اور اس کے ہاں جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ہم سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ جن کے ہم، شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے محبوب سے عقیدت ہے، ہمیں اس سے چاہت ہے، اور اسی چاہت میں ہی ہماری راحت ہے، لیکن ہمارا جو محبوب ہے وہ آگے سے جو ہے وہ بے اعتنائی بھی کرتا ہے، لاپرواہی بھی کرتا ہے، بے وفائی بھی کرتا ہے، اور وہ دل رکھنے کی بجائے دل جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ یا الہی یہ ماجرا، ماجرا واقعہ، قصہ یا کہانی، یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ ہم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے؟ یعنی کہ الٹ ہو گیا نا، ادھر محبت ہے اور ادھر جو ہے وہ محبت کی بجائے جو ہے بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اس کا سادہ سا لفظوں میں مفہوم۔ اب ہم اگر شعروں میں جو ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو پہلا شعر ہم اس میں لکھیں گے، ان کو آتا ہے پیار پر غصہ۔ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے، ہم پیار کرتے ہیں اور ان کو ہمارے پیار پر غصہ آتا ہے۔ ان کو جتنا زیادہ غصہ آتا ہے، ہم کو پھر اتنا ہی زیادہ ان پہ پیار آتا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا؟ الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا، میں بے صبر اتنا ہوں وہ تند خو ہے، تند خو سخت مزاج، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ہے برق نشیمن تو میں ہوں نشیمن برق، الجھے ہیں ہمارے نصیب کیا کہنے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اگلے شعر میں شاعر نے جو مضمون باندھا ہے، شاعر کہتا ہے میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ جو ہے وہ دیکھیے گا شاعر نے کیسا جو ہے وہ مضمون باندھا ہے، اور شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ ایک جو بات بیان کی، ایک حد ہے ایک طرح سے، کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے منہ میں زبان ہے، میں کچھ کہہ سکتا ہوں، میں کوئی بات کر سکتا ہوں، اور میں اپنا مدعا، اپنا مقصد، اپنی جو دلی کیفیت ہے، یا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں منہ میں زبان رکھتا ہوں، میرے منہ میں زبان ہے، میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں بات تب کروں گا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو۔ کاش پوچھو، کاش جو ہے وہ کہتے ہیں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ پوچھیں تو پھر میں جو ہے وہ بات کروں گا، پھر میں کچھ کہوں گا، ادروائز جو ہے میں جو ہے وہ نہیں کہوں گا، کیونکہ بات تو میں کر سکتا ہوں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ پوچھیں تو، وہ پوچھے تو پھر محب جو ہے وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ روئے گا، بیان کرے گا، یا جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتا ہے، جو اس کی جو دلی منشا ہے، اس کی جو دلی تمنا ہے، وہ اپنے محبوب کے سامنے بیان کرے گا، لیکن کرے گا اس صورت میں اگر وہ پوچھے گا تو۔ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، یعنی کہ لفظوں نثر کے مفہوم سے آگے ہم اگر شعروں کے مفہوم میں جاتے ہیں
تو شاعر کہتا ہے بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہے اور سنا کرے کوئی، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے کچھ ایسی ہی بات کہ چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جن کے دیدار کی خاطر ہم گھر سے چلے، وہ راہ میں ملے تو یوں ملے، میں نظریں اٹھائے تڑپ گیا، وہ نظریں جھکائے چلے گئے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ مجھے جرت سوال نہیں، مجھے ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے عزیز طلبہ، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس کا بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ مفہوم بھی ہے، اس کی تشریح بھی بڑی خوبصورت ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، وفا جو ہے یہ جفا کا جو ہے وہ متضاد ہے، تو شاعر کہتا ہے ہمیں ان سے وفا کی امید ہے، ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہم بیان کریں گے، پھر ہم دوسرے جو ہے وہ عزیز طلبہ مفہوم کی طرف سے جائیں گے، یعنی کہ اگر انہیں معلوم ہی نہیں ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وفا کس چیز کا نام ہے، کسی شے کا نام ہے، کس بلا کو وفا کہتے ہیں، تو پھر وہ خاک وفا کرے گا۔ ہم ان سے وفا کی امید لیے بیٹھے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وفا کیا ہے۔ ایک تو اس کا جو ہے وہ نثری مفہوم ایسے بنتا ہے، اور دوسرا عزیز طلبہ، اور دوسرا جو اس کا نثری مفہوم بنتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے، سخت جو ہے وہ میرے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وفا کسے کہتے ہیں، وہ میرے ساتھ نفرت تو کرتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں وفا کیا ہے، تو شاید بھول کر کہیں وہ مجھ سے وفا کر بیٹھے، اسی لیے میں اس امید پہ ہوں اور ان سے وفا کی توقع رکھتا ہوں یا وفا کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں وفا کیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وفا کس بلا کو کہتے ہیں یا وفا کسے کہتے ہیں تو وہ ہرگز میرے ساتھ وفا نہ کرتا، لیکن اب جب کہ اسے معلوم نہیں ہے تو وہ غلطی سے یا بھول کر میرے ساتھ ہو سکتا ہے وفا کر بیٹھے۔ یہ تو تھا عزیز طلبہ اس کا جو ہے وہ نثری مفہوم۔ اب ہم اس کو شعروں میں اگر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے کہ مجھ سے میری وفا کا سبب اس طرح نہ پوچھ، مجھ سے میری وفا کا سبب اس طرح نہ پوچھ، فرصت اگر ملے تو کبھی آئینہ بھی دیکھ، یعنی کہ میں اگر تم پر مرتا ہوں، تم سے وفا کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، تم سے دل لگی کرتا ہوں، تم سے میری جو ہے وہ وابستگی ہے، تو اس کی یہ بلا وجہ نہیں ہے، تو کبھی آئینہ دیکھ اور پھر تجھے احساس ہوگا کہ تو اس قابل ہے یا تو اتنا خوبصورت ہے کہ تجھ سے جو ہے وہ دل لگی کی جائے۔ ہم کون سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، مجھ سے میری وفا کا سبب اس طرح نہ پوچھ، فرصت اگر ملے تو کبھی آئینہ بھی دیکھ، آنکھ نہ لگنے سے سب احباب نے آنکھ کے لگ جانے کا چرچا کیا، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، خیال یار میں نیند کا تصور کیسا، آنکھ لگتی ہی نہیں جب سے ہے آنکھ لگی، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ عزیز طلبہ اگلا شعر، یہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، اگر تو کسی کا اچھا سوچے گا تو تیرے ساتھ بھی اچھا ہوگا، تمہیں جو ہے
दरवेश जो है ये यहीं सदा यहीं आवाज़ लगा रहा है, दरवेश के लब पे और कोई सदा नहीं है और कोई आवाज़ नहीं है। दरवेश के लब पर ये सदा है कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। यानी कि अगर इंसान किसी का भला करता है, किसी का अच्छा सोचता है, किसी की अच्छाई चाहता है, तो उस इंसान का खुद ब खुद जो है वो भला हो जाता है। ये गालिब कहते हैं, शेर कहता है कि दरवेश के लब की यही सदा है। तो इसलिए आदमी को दुनिया में रहते हुए सॉरी इंसान को दूसरों की जो है वो भलाई सोचनी चाहिए, अच्छाई सोचनी चाहिए, दूसरों का फ़ायदा जो है वो करना चाहिए। और फ़ायदे में ही इंसान का फ़ायदा है कि उसका अजर जो है उसे दुनिया में भी मिलता है और फिर आखिरत में भी मिलता है। जैसे शायर ने कहा था ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। उठ गई है वफा जमाने से, बात एक आप पर नहीं आती। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। एक नज़र मुड़कर देखने वाले, क्या ये खैरात दोबारा नहीं होगी। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। अजीज तालाबा अगला शेर है, जान तुम पर निसार करता हूँ, तुम पर जो है वो फिदा करता हूँ। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। बात तो ये है कि दुआ करते हैं हम, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए दुआएं भी करते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उसकी खैर चाहते हैं, उसकी अच्छाई चाहते हैं, और उसके लिए जो है वो दुआएं भी मांगते हैं अल्लाह से, जो है उसकी तंदुरुस्ती और सेहत के बारे में भी जो है वो दुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर शायर कहता है कि ये सिर्फ दुआ तक ही जो है वो मैं अपनी बात जो है वो नहीं छोड़ता, बल्कि मैं तो तुम पर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर तू कहे तो मैं अपनी जान भी तुम पर वार दूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ जो है वो दुआ तक ही महदूद रहूँगा, सिर्फ दुआ ही मांगूंगा, नहीं, दुआ नहीं मांगूंगा। दुआ तो मैं मांगता ही हूँ, दुआ तो मैं तेरे लिए करता ही हूँ और वो मुझे करनी ही है, बल्कि अगर तू कहे तो मैं जान भी तेरे लिए निछावर कर दूंगा। इसके जैसे शायर ने कहा था, रहता हूँ गर्क उनके तसव्वुर में रोज़ो शब, मस्ती का पड़ गया है कुछ ऐसा मज़ा मुझे। जान जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। अजीज तलबा हम चलते हैं गज़ल के मक्ता की तरफ। तो गालिब ने जो है जो मक्ता बयान किया है उसको हम पढ़ते हैं। शेर कहता है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ है तो बुरा क्या है। अजीज तलबा इसमें शायर जो है और वो अपनी जो कीमत है वो कोई कीमत नहीं बता रहे, कि जो है वो आप मान लिया कि तुम्हारी नज़र में गालिब की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हसीयत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई मेयार नहीं है, कोई गालिब का तुम्हारी नज़र में कोई मकाम नहीं है। ये हमने तस्लीम कर लिया, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, कोई उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। लेकिन अगर जो है उसकी वफ़ाएं आपको फ्री में मिल रही हैं, मुफ्त में अगर जो है उसकी वफ़ाएं तुम्हें नसीब हो रही हैं, तो इसमें क्या कबाहत हो सकती है, इसमें क्या बुराई हो सकती है। तो अगर मुफ्त मिलता है तो इसमें बुराई, इसमें सॉरी कबाहत नहीं होनी चाहिए। वैसे ही जो है वो अफाकियत के हवाले से हम जो है वो इसका मजमून देखें तो इसको हम जगह वो हर जगह पे जो है वो कहीं ना कहीं इसको जो है शेर को फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ है तो बुरा क्या है। दुनिया के ज़िंदगी के आम मामलात में भी जो है इस मजमून को जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो है उसका नसरी मफहूम। अब हम आते हैं अशार की तरफ। मकता है कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब,
मुफ्ताहत है तो बुरा क्या है, हाजिर है घर पसंद है क्या दिल का मूल है। हाजिर है घर पसंद है क्या दिल का मूल है, कीमत का पूछते हो तो सोने के तोल है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। मुफ्ताहत है तो बुरा क्या है, दिल लेके मुफ्त कहते हो कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। मुफ्ताहत है तो बुरा क्या है, एक सफ़र वो है जिसमें दिल नहीं, सॉरी, एक सफ़र वो है जिसमें पाँव नहीं दिल थकता है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। मुफ्ताहत आए तो बुरा क्या है। तो अजीज तलबा, ये थी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की बड़ी खूबसूरत और मज़ामीन से भरपूर जो है वो गज़ल, जिसको हमने वो मुख्तसर वक्त में मुख्तसर तौर पर पढ़ने की कोशिश की है। इसके साथ हमारा आज का सबक भी हुआ मुकम्मल। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।